السلام علیکم جی میرا نام انجینئر دانش بن رؤوف ہے. میں سی ای او الروف بلڈرز اینڈ ڈیولپرس کے ساتھ ساتھ فارمر چیئرمین ساؤتھ ریجن آباد بھی ہوں. اور جیسے کہ بجٹ کی ہم بات کرتے ہیں کہ بجٹ کی آمد ہے، تو اس میں ریئل اسٹیٹ کے شعبے سے متعلق ہوں، اور میں اسی کے حوالے سے اپنی چند تجاویز حکومت کو بھی پیش کروں گا. جیسے کہ ہم اس میں بجٹ پہ بات کرتے ہیں کہ پالیسی ہماری 15 سال کی کوئی ایسی پالیسی بنے جو کہ 15 سال تک فکس رہے، تاکہ اس سے جو جتنے بھی سرمایہ کار ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرنی ہے یا اس شعبے میں ایز این اوورسیز انویسٹر بھی آ رہا ہے، تو اس کو پتہ ہو کہ میں 15 سال تک ایک اسٹیٹ پالیسی پہ میں فکس ہوں. اس کے ساتھ ساتھ 7E کا جو ہمارا 7C کا جو ہمارا ٹیکس ہے، اس میں نظر ثانی کی جائے کہ اس 7E کو میں سمجھتا ہوں اس کو ختم کر کے 7C اور 7F میں، جس میں ہم پر اسکوائر فٹ ٹیکس کو کلیکٹ کرتے ہیں کہ ہم کنسٹرکشن کی پر اسکوائر فٹ کے اوپر ٹیکس لیتے ہیں، اس چیز کو بڑھایا جائے. اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانی جو پراپرٹی خریدتے ہیں، جو کہ ریمیٹنس میں اپنا پیسہ بھیجتے ہیں، اور پھر ان کی پراپرٹی ٹرانسفر میں بھی ان سے جو وتھ ہولڈنگ ٹیکس لیا جائے، تو وہ بھی ایک زیادتی ہے. اوورسیز پاکستانیوں کو جتنا زیادہ ریلیف دیا جائے کہ یہ اپنی پراپرٹی ریمیٹنس اکاؤنٹ سے ہی خریدیں، زیادہ سے زیادہ ریمیٹنس اکاؤنٹ پہ. اور اس پہ اگر آپ بلڈر اور ان دونوں کو ریلیف دیتے ہیں، کیونکہ بلڈر بھی ایک ویسے ہی پراپرٹی میں پیسہ انویسٹ کر پا رہا ہے اوورسیز پاکستانی کا، جس طرح ایک ہمارے پاکستان کا ایکسپورٹر جو اپنی پروڈکٹ ایکسپورٹ کرتا ہے اور ڈالر لے کر آتا ہے، اسی طرح ریئل اسٹیٹ میں سب سے زیادہ پیسہ اوورسیز پاکستانیوں کا آتا ہے. لیکن چونکہ کوئی پراپر پالیسیز نہ ہونے کی وجہ سے یہ آدھا پیسہ کچے میں چلا جاتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ریئل اسٹیٹ کنسٹرکشن کے اندر جو مشینریز ہیں، جس کی ایک کیپ لگا ہوا ہے کہ 5 سال سے پرانی مشینری آپ نہیں خرید سکتے، ٹرانسپورٹ مکسچر، ٹی ایم، لفٹ، کنکریٹ مکسچرز، تو کرینز، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم 5 سال سے پرانی نہیں خرید سکتے. جبکہ اگر جاپان کے اندر دیکھا جائے 10 سال پرانی بہت اچھی کنڈیشن میں اور بہت اچھی پروڈکٹ اور بہت سستی ملتی ہے. یہ اگر ہم مشینری امپورٹ کریں 10 سال پرانی، تو اس سے ہماری کاسٹ میں کافی فرق آئے گا. ہم افورڈیبل کنسٹرکشن کر سکتے ہیں. افورڈیبل کنسٹرکشن میں ہم لوگوں کو بہت سستی پروڈکٹ ڈیلیور کر سکتے ہیں. ریئل اسٹیٹ سیکٹر وہ سیکٹر ہے جو کہ سیکنڈ جاب کریٹر ہے آفٹر ایگریکلچر، اور یہ وہ 72 لائٹ انڈسٹریز چلاتا ہے جس کا پیسہ تھرو آؤٹ فرام ٹاپ ٹو باٹم پاکستان میں ہی یوٹیلائز ہوتا ہے. ایک کیل والے سے لے کے مزدور سے لے کے سارا پیسہ پاکستان میں یوٹیلائز ہوتا ہے. تو اس سیکٹر پہ ضرور نظر ثانی کی جائے، بیرونی پریشرز کو سسٹین کر کے اپنے ملک کے بزنس مین کو تھوڑا سپورٹ کیا جائے. بہت شکریہ.